ہم نے آئیڈیاز ڈسکس کیے، ان میں سے ایک بزنس نکالا اور اس بزنس کو چلا رہے ہیں شہباز صاحب۔ میں دعوت دینا چاہوں گی شہباز صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے بزنس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ جب عظیم صاحب بات کرتے ہیں تو اس کے بعد مزید کوئی بات بچتی نہیں ہے کرنے والی، لیکن چلو آج بڑا ظلم کیا۔ اچھا جی، یہ جب لاک ڈاؤن شروع ہوا ہمارے ملک میں تو گروسر ایپ ہے ایک، آپ سب جانتے ہوں گے۔ میں نے لاک ڈاؤن سے ڈرا ہوا تھا، میں نے کہا یار گھر رہو، باہر جاؤ پولیس پکڑ لے، کوئی مسئلہ بنے یا کرونا ہی ہو جائے۔ تو کیا کیا میں نے نا، گروسر ایپ پہ ایپ انسٹال کر کے تو میں نے وہاں آرڈر پلیس کیا کہ مجھے یہ چیزیں ہیں، یہ مجھے ریکوائرڈ ہیں گروسری کی۔ تو آرڈر پلیس کر دیا، میسیج آ گیا جی آپ کا یہ آرڈر نمبر ہے۔ میں ویٹ کرنا شروع ہو گیا، چلو جی آرڈر آ جاتا ہے، دے دیتے ہیں، بھیجتی ہیں یہ چیزیں۔ پورا دن گزر گیا۔ اگلے دن صبح نا میں نکلا، میں جا کے گھر سے گروسری ساری باہر سے پرچیز کر کے میں گھر آ گیا۔ جلدی ماسک پہنا، ماسک پہن کے باہر گیا، پرچیزنگ کی، گھر آ گیا، ہاتھ دھوئے آ کے صابن سے۔ تو تقریباً 12 بجے کال آئی مجھے گروسر ایپ والوں کی کہ سر آپ کا آرڈر جو ہے نا وہ ڈسپیچ کر دیا گیا ہے، تو آپ کو 4 بجے مل جائے گا۔ تو میں نے ان سے ایکسکیوز کیا، میں نے کہا جناب بڑی معذرت، میں نے تو کل صبح کا آرڈر دیا ہوا ہے، تو آپ نے آج مجھے شام 8 بجے کا آرڈر دے رہے ہیں، تو مجھے اب نہیں چاہیے، میری طرف سے معذرت قبول کریں۔ اس وقت میرے مائنڈ میں نا ایک آئیڈیا آیا، میں نے کہا یار یہ دیکھیں، یہ گروسری ہے، یہ گھر کی بیسک نیڈ ہے، جب مجھے اس کی ضرورت ہے اگر مجھے اس وقت نہیں ملے گی تو بعد میں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ فرض کریں سبزی ہے جی گھر میں پکنی ہے، تو آپ کو سبزی چاہیے، دوپہر کا کھانا پکنا ہے، آپ کو 11 بجے سبزی چاہیے گھر میں، 12 بجے چاہیے۔ اگر آپ کو کہیں جی کل 8 بجے ملے گی تو پھر کوئی فائدہ ہے ایسے بزنس کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس وقت ایک آئیڈیا کلک کیا مائنڈ میں نے کہا یار ایسا کوئی سسٹم ہونا چاہیے، ایسی کوئی ایپ ہو یا ایسا کوئی بزنس ماڈل ہونا چاہیے کہ جس پر کام کر کے ہم لوگوں کو ان کی جو نیڈ ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ جلدی سے جلدی ڈیلیور کر سکیں۔ تو وہی آئیڈیا جب میں یہاں لے کے آیا، ڈسکس کیا، تو وہ الحمدللہ وہ میرا آئیڈیا ابھی ہم 3 منٹ کے اندر ڈیلیوری دے رہے ہیں اس بحریہ ٹنگ کے اندر۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ ایکچولی میری ٹیم کا کام ہے۔ میری ٹیم دھوپ میں نکلتی ہے، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو، وہ نکلتے ہیں اور جاں باز کی طرح پہنچتے ہیں اور بہت جلد ڈیلیور کرتے ہیں۔ اور یہ ہم نے شروع کیا تھا کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں، جیسے یہ بحریہ اورچرڈ ہے، اس کے اندر ہم نے شروع کیا۔ ابھی الحمدللہ اس کے اندر ہی ہمارے اس یونٹ کے 3 سب یونٹ بن چکے ہیں۔ بحریہ کے اندر ابھی ہمارے 12 لوگ ڈیلیوری پر متعین ہیں، 12 لوگ ہیں جو ڈیلیوری دے رہے ہیں۔ اور اسی پروگرام کو ہم چاہ رہے ہیں کہ پورے لاہور میں پہلے مرحلے میں اس کو لانچ کیا جائے، تاکہ جو فیسیلیٹیز یہاں کے لوگ انجوائے کر رہے ہیں، باقی کے لوگوں کا بھی حق بنتا ہے، ان کو بھی وہ ملنی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں تقریباً اس مہینے میں 2500 لوگ ریکوائرڈ ہیں، صرف ایک بزنس آئیڈیا کے لیے۔ وی نیڈ 2500 persons پیپل فار دا ڈیلیوری اینڈ دا مینجمنٹ۔ تو یہاں ایک آئیڈیا 2500 لوگوں کو جاب پرووائڈ کر سکتا ہے۔ تو ابھی بتائیں کہ اگر 100 آئیڈیا ہو تو کتنی ساری جاب پرووائڈ ہو سکتی ہے؟ اور یہ صرف ایک شہر کی بات ہے، ایک آئیڈیا کی بات ہے۔ اگر ہم اسی آئیڈیا کو لے کے لاہور سے باہر نکل جاتے ہیں، ہم پنجاب میں آ جاتے ہیں، 36 اضلاع ہیں پنجاب کے، ہر ضلع میں ہم 10 یونٹ بھی لگائیں تو بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ بتائیں کہ جو ہمارے سیاستدان، ویسے تو سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، ایسی بات میں عام طور پر کرتا نہیں ہوں،
لیکن یہاں کوئی تھوڑی ضروری لگ رہی ہے کرنی کہ وہ کہتے ہیں جی 50 لاکھ گھر دیں گے, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. تو یار ہم سب لوگ مل کے یہاں جو جتنے لوگ بیٹھے ہیں, کیا ہم 1 کروڑ نوکری نہیں دے سکتے؟ بات صرف وہی ہے کہ شیر کو پتہ نہیں ہے کہ میں شیر ہوں, وہ اپنے آپ کو بکری سمجھتا جا رہا ہے. تو اصل میں صرف آئیڈیا ہوتا ہے, آئیڈیا بیسک چیز ہوتی ہے آئیڈیا. وہ آپ کہاں سے کلک کرتے ہیں, کیسے آتا ہے, ڈسکس کرتے ہیں. پھر آپ کو مینٹور چاہیے ہوتا ہے ایک. اگر آئیڈیا آپ کے پاس ہے, آپ کسی سے ڈسکس کرتے ہیں, گلی میں نکر پہ بیٹھ کے, تھڑے پہ بیٹھ کے اپنے کسی دوست سے ڈسکس کرتے ہیں, تو دوسرے مرحلے میں آپ کا آئیڈیا ٹھوس ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. آپ اپنے دوست کو کہتے ہیں نا یار میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا ہے, تو وہ کیا کہتا ہے, چلے بیٹھ جا. کیوں؟ وہ کیوں ایسے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اس کے لیول کی بات ہی نہیں ہے. تیرا کام ہی نہیں آئیڈیا کے نام. ٹھیک ہے نا, وہ اس کی مطلب آپ کو پتہ ہے جیسے پاکستان کا ماحول ہے کہ پھر اس کا نمبر لگانا شروع کر دیتے. تو جب آپ کے پاس آئیڈیا ہو, آئیڈیا کے بعد سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے آپ کو مینٹورشپ ملنی چاہیے. مینٹورشپ کے لیے لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں. ابھی دیکھیں پاکستان میں کوئی بندہ اپنے گھر کی صفائی کر کے راضی نہیں ہے. ایم آئی رائٹ؟ باہر جا کے کتے نہ لاتے ہیں, ٹوائلٹ بھی صاف کرتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہاں مجھے پاکستان میں کروں گا نا, مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں, نال دے گوانڈی دیکھ رہے ہیں, سامنے دیکھ رہے ہیں, یار میں صفائی کر رہے ہیں, بری گل. وہاں ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا, یار نو ٹینشن, ایوری تھنگ از اوکے, نواؤ کتے. ٹھیک ہے. تو جس بندے نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا, اس کے پاس صرف ایک وجہ ہونی چاہیے, ایک چھوٹی سی وجہ, وہ بندہ کر جاتا ہے. اور جس نے نہیں نہ کرنا اس کے سامنے 100 وجہ رکھ دو, اس نے نہیں کرنا. چھوٹی سی مثال میرے مائنڈ میں آ رہی ہے ابھی. بڑے پرانے وقتوں کی بات ہے جب لوگ کنویں سے پانی بھر کے لے کے آیا کرتے تھے نا, چشمے ہوتے تھے, چشموں سے پانی بھر کے گھروں میں لے کے آتے تھے. تو ایک گاؤں کے اندر نا 2 نوجوان لڑکے تھے, انہوں نے سوچا کہ یار چلو کچھ کرنے ہیں. تو ان دونوں نے کہا یار یہ سارے لوگ نا خواتین مٹکے بھر بھر کے پانی کے لے کے آتی ہیں اتنی دور سے, تو چلو ایسے کرتے ہیں ہم ان سے 1-1 روپیہ لیں گے, ان کو ایک مٹکا بھر کے لا کے دے دیں گے, جتنے کو مٹکے لے گا اتنے روپے لیں گے, مٹکا دے دیں گے. دونوں شروع ہو گئے مٹکے بھر کے. جناب پہلے دن 10 مٹکے بیچے, دوسرے دن 20, 30, 100 مٹکا بیچنا شروع ہو گئے نا. بلے بلے ہو گیا, بڑا کام کرتے ہیں منڈے. تو یہی چل رہا تھا سلسلہ. ایک دوست دوسرے کو کہتا ہے کہ یار کب تک مٹکے بھر کے لے کے آئیں گے, ابھی تو ٹانگوں میں دم ہے, کچھ کر سکتے ہیں, جب جیسے جیسے بوڑھے ہوں گے تو پھر کیا کریں گے, ہمارا بزنس تو سارا ختم ہو جائے گا, کیوں نہ کچھ اور کیا جائے. تو جس نے یہ آئیڈیا دیا دوسرا دوست اس کو کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے یار چل رہا ہے نا اچھا خاصا, تو کیا مسئلہ ہے تجھے, چلنے دے اس کو, خام خواہ میں دماغ خراب کر رہا ہے. اس نے کہا نہیں یار کچھ ہونا چاہیے, اس میں کچھ بیٹرمنٹ آنی چاہیے. تو یہی سوچتے ہوئے نا وہ کہیں سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ ایک سراہی پڑی ہوئی ہے. سراہی پرانے وقتوں میں ہوتی تھی, اس کے نا آگے لمبی پائپ والی کوئی چیز ایسے بنی ہوتی ہے جو جس میں سے پانی نکالتے ہیں. وہ اسے جب دیکھی نا یہ سراہی پائپ نما چیز بنی ہوئی ہے, اس نے کہا یار اگر یہ اتنی سی بن سکتی ہے تو یہ اتنی لمبی بھی بن سکتی ہے, اگر اتنی بن سکتی ہے تو ان کو جوڑ کے لمبی بھی بن سکتی ہے. تو اس نے کہا یار وہ جہاں سے چشمے سے پانی میں بھر کے لے کے آتا ہوں وہاں سے میں پائپ لگاؤں گا اور اپنے گھر تک لے کے آؤں گا. اس نے اپنے دوسرے دوست سے ڈسکس کیا, وہ کہتا ہے وہ جروڑا پھنس جانا, وہ وٹا ہے نا, تو پاگل ہے, بے وقوف ہے, تو مٹکے بھر کے لے آنڈے ہیں, دین ڈے ہیں, چلن ڈے ہیں, تینوں کی مسئلہ ہے. اس نے کہا نہیں یار میں بنانی ہی پائپ لائن. اس نے پائپ لائن بنا دی, کمار سے بات کی, سراہی جیسے پائپ بنوائے, بنا کے سارے بچھائے, اور جیسے ہی بچھائے تو کیا ہوا, اس میں سے پانی آ گیا. اور جیسے ہی اس کے نل میں پانی آیا, اس کے پائپ میں پانی آیا, اس کا پہلا دوست ان امپلائڈ ہو گیا. کون منگوائے گا اس سے مٹکا, کون کہے گا جا وہی لے گیا مٹکا ہے پھاڑ ایک کر بھی.
اس نے کیا کیا, اس نے 50 پیسے کا مٹکا دینا شروع کر دیا کہ آؤ پرو, پائپ لائن لگی ہے, ان کی ٹینشن. کیا ہوا, اس کا پہلا دوست ان امپلائڈ, اس نے کیا کیا, اس نے کہا یار میں 10 پیسے کا مٹکا لیا کے تینوں دیا گا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تو 10 پیسے کا لے لو, انہوں نے کہا میرے کو 5 پیسے کا لے لو. کیا تھا, کیونکہ اس کی کوئی ایفرٹ نہیں تھی نا, ایفرٹ لیس ہو گیا کام. پانی آئی جا رہا ہے, ٹویا بھری جا رہا ہے, بھری جو مٹکے لے جاؤ, مفت بھی دے سکتا ہے, نو ایشو. اگر وہ سو رہا ہوگا تو اس کا بزنس چل رہا ہوگا. اگر وہ کہیں دور شادی پہ گیا, کسی دوسرے تیسرے گاؤں گیا تو چل رہا ہوگا. اگر وہ وہاں سے دبئی بھی چلا جائے گھومنے تو اس کا بزنس چل رہا ہوگا. دس از کالڈ دا بزنس. دس از دا آئیڈیا دیٹ وی وانٹ ٹو ڈسکس ہیئر. آپ سب لوگوں کو یہاں اکٹھا کرنے کا صرف ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کے دماغ میں ایک دن میں 60,000 آئیڈیاز آتے ہیں, 60,000 تھاٹس آتے ہیں ایک انسان کے دماغ میں. اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ دیا ہے انسان. تو ان 60,000 تھاٹس میں سے سب سے بیسٹ تھاٹ ہم نے نکالنا ہے. وہ کیا ہے, اور وہ آتا ہے, اس کے اوپر مینٹورشپ ہوگی. مینٹورشپ کے بعد اس کو ہم ایک بزنس ڈیزائن کریں گے, اور جیسے ہی ایک بزنس ڈیزائن ہوگا تو پھر ان امپلائمنٹ نہیں رہے گی. پھر کیا ہوگا, پھر جابز ملیں گے, پاکستان میں روزگار ملے گا, غربت کا خاتمہ ہوگا. عظیم صاحب کا مشن, میرا مشن, ہمارے جو رمیز صاحب ہیں, اس کے علاوہ ہمارے شکین احمد میر صاحب ہیں جو انگلینڈ میں بیٹھے ہیں, ہم تمام لوگوں کا زندگی کا ایک مشن ہے. بس ہم ایک سنگل پوائنٹ پر کام کر رہے ہیں. ہمارا مشن ہے کہ ہم نے اس دنیا سے غربت کا خاتمہ کرنا ہے. دنیا سے غربت کا خاتمہ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ بزنس ماڈل دیکھ, سمپل. دنیا کے اندر 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو ایول جینیس ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ برائی کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن ہوتے جینیس ہیں. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو سپر جینیس ہوتے ہیں, وہ اچھائی کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن جینیس ہوتے ہیں. اور زیادہ تر آبادی جو ہے وہ ہوتی ہے نیوٹرل فالورز, جن کو کہا جا سکتا ہے, جو فیس بک پہ لگے رہتے ہیں, ٹک 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 فنی ویڈیوز شیئر کرتے رہتے ہیں. اور جو جینیس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس سے بزنس ماڈل بناتے ہیں. تو ہم آپ سب لوگوں کو ان سپر جینیس کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی میں تمام احباب کا انتہائی زیادہ مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے, آپ نے قیمتی وقت دیا.